جی ٹی روڈ یا شاہراہ اعظم جو کہ کلکتہ کو پشاور سے جوڑتی ہے، یہ تقریباً 2500 سال پرانی سڑک ہے۔ یہ سڑک آج کے انڈیا اور پاکستان کے شمال میں ہے اور تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس کو دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم سڑک کہا جا سکتا ہے۔ اس سڑک کی یہ اہمیت ہے کہ برِ صغیر میں تقریباً جتنے بھی حکمران آئے وہ اسی راستے کو استعمال کر کے آئے، اور انگریز نے بھی اس سڑک کو ہی استعمال کرتے ہوئے برِ صغیر میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس سڑک کے ارد گرد میں ایک دور میں قلعے، شہر، چھاونیاں، چوکیاں، کنویں اور درخت ہوا کرتے تھے۔ آج بھی ان میں کئی نشانیاں اسی طرح موجود ہیں۔ یہ سڑک قدیمی دور میں برِ صغیر کو سلک روٹ سے بھی ملاتی تھی، جو کہ رومن امپائر تک وسیع تھی۔ اس سڑک کا تذکرہ زمانہ قدیم میں بھی آتا ہے اور اس وقت اس کو اترا پتھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ٹیکسلا کی قدیم آبادی بھی اسی اترا پتھ پر واقع تھی۔ بعد میں 3rd سینچری بی سی میں موریان امپائر کے بادشاہ چندر گپت موریہ نے اس سڑک کو تیار کروایا، جس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے 3 حصے آج کے پاکستان میں واقع ہیں۔ پہلا حصہ پشاور سے ٹیکسلا، دوسرا حصہ ٹیکسلا سے جہلم اور تیسرا حصہ جہلم سے دریائے بیاس، جو کہ آج کے انڈیا میں گرداسپور کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت مسافروں کی آسانی کے لیے ہر ایک کوس کے بعد یعنی اندازاً 3 کلومیٹر کے بعد ایک پتھر کے پلر پر بقایا کلومیٹر اور راستے کی ڈائریکشن کا بتایا جاتا تھا۔ مگر جی ٹی روڈ کا اصل کام شیر شاہ سوری نے کیا اور اس سڑک کو وہ سہولیات فراہم کی جو کہ آج تک نظر آتی ہیں۔ شیر شاہ سوری نے ہی اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کی سلطنت کے اہم علاقے آپس میں کنیکٹڈ ہوں اور نہ صرف ان پر سفر کرنا آسان ہو بلکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ بھی یقینی ہو۔ شیر شاہ سوری نے جی ٹی روڈ کو کئی مقامات سے ری الائن کیا، یعنی نیا راستہ بنایا۔ تمام جی ٹی روڈ پر درخت لگوائے جس سے سفر کرنے والوں کو کڑی دھوپ سے بچایا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر 2 کوس یعنی 6 کلومیٹر پر سرائے یعنی آرام گاہیں بنوائیں۔ شیر شاہ سوری کے دور میں اندازاً 2000 کے قریب سرائے بنائی گئیں، جہاں پر آنے والے مسافروں کو کھانا مہیا کیا جاتا تھا اور وہ بھی مفت۔ جانوروں کے کھانے پینے کا بندوبست بھی انہی سرایوں میں کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ رات کے قیام کا بندوبست بھی ہوتا تھا۔ ان سرایوں کو ڈاک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کے بیٹے اسلام شاہ نے بھی یہ سلسلہ قائم رکھا۔ بعد میں بادشاہ اکبر کے دور میں اس نظام کو مزید بہتر کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ کئی مقامات پر نئی سرائیں بھی بنائی گئی۔ بادشاہ جہانگیر کے دور میں اس سڑک کے حوالے سے ایک منفرد حکم جاری کیا گیا۔ اس وقت جو بھی شخص لاوارث فوت ہو جاتا تھا تو اس کی ساری جائیداد سے آنے والی رقم اس سڑک کی تعمیر و نو، مساجد کی تعمیر اور تازہ پانی کے کنووں کی کھدائی کے اخراجات پر خرچ کی جاتی تھی۔ بادشاہ جہانگیر کے دور میں جو بھی سرائیں بنائی گئیں وہ اینٹ اور پتھر سے بنائی گئیں۔ کئی بڑی آبادیوں میں واقع سرائوں کی ایکسٹینشن بھی کی گئی۔ راستے میں کئی نئے پل بنائے گئے اور پرانے پلوں کی مرمت کا کام بھی کیا گیا۔ بعد میں آنے والے دور میں اورنگزیب عالم نے اس سڑک پر بہت کام کیا۔ لاہور تا پشاور بادشاہی سڑک پر بہت سی نئی سرائیں بنائی گئی، اور چونکہ یہ حصہ زیادہ دشوار تھا تو یہاں ہر سرائے کے ساتھ بازار، مسجد، کنواں اور حمام بھی بنائے گئے۔ بعد میں آنے والے دور میں کئی علاقے سکھوں کے قبضے میں آ گئے اور 18ویں اور 19ویں صدی میں اس پر کوئی خاطر خواہ کام نہ ہوا۔ الٹا یہ سڑک جو بادشاہی سڑک تھی تقریباً تباہی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اس پر دوبارہ سے کام انگریز دور میں ہوا اور اس کا نام جی ٹی روڈ رکھا گیا۔ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ یہ سڑک برِ صغیر کی لائف لائن ہے۔ کاروباری اور سفری لحاظ سے تو یہ سڑک اہمیت کی حامل تھی ہی، مگر ملٹری کے لحاظ سے بھی اس کا بہت فائدہ تھا۔ اس سڑک کے ساتھ کئی ساری چھاونیاں اور کینٹ بنائے گئے۔ کسی بھی جنگی صورتحال میں افواج کی تعیناتی یا ری انفورسمنٹ میں یہ سڑک اہم کردار ادا کر سکتی تھی۔ 1849 سے لے کر 1886 تک اس پر کئی نئے پل بنائے گئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام سڑک نئی بنائی گئی۔ جی ٹی روڈ پر راستہ تو تبدیل نہیں ہوا، البتہ دور جدید میں اس پر سفر کا طریقہ اور ارد گرد کے شہر بالکل تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج اس پر سفر کرتے ہوئے سراؤں پر قیام تو نہیں کرنا پڑتا، البتہ سینکڑوں ایسی نشانیاں موجود ہیں جو ماضی کی یادیں تازہ کر دیتی ہیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔